رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل لهم فی انفسهم قولا بلیغا۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی اور بزرگی اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو اس نماز تراویح کے اندر اکٹھا ہونے کا اور قرآن مجید سننے کا یہ شرف اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم اور اس کا احسان ہے۔ میرے معزز اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں اور خواتین، عزیز بچوں اور سامعین، آج کے اس نماز تراویح کے اندر الحمدللہ قرآن مجید کی چوتھا پارہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، فورتھ پارے کی تلاوت ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس عظیم کتاب کے اندر اس پارے میں بڑی اہم باتیں بیان فرمائی ہیں، جس کو صرف تلاوت سننے کے بعد سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ اس کے جو اہم حصے ہیں، بنیادی باتیں ہیں، اس کو جب تک ہم نہیں سنیں گے، نہیں سمجھیں گے، تب تک ہمارے تک وہ باتیں نہیں پہنچ سکتی ہیں جو مقصد ہونا چاہیے تھا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، سب سے پہلی بات اللہ رب العالمین نے آج کے اس تلاوت کے اندر لن تنالوا البر سے شروع کی ہے۔ اس کا مطلب اور اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے، پہلی جو اہم پوائنٹ ہیں، اللہ نے کہا تم اپنے محبوب اور پسندیدہ مال کو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرو۔ کیا کہا؟ جو تمہارا دل چاہتا ہے، جو تمہارا اپنی روح کو آپ پہنچانا چاہتے ہیں، اس پسندیدہ چیز کو جب تک تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے تو تب تک تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی ردی مال، ردی چیز اللہ تبارک و تعالی کے پاس قابل قبول نہیں ہے، بلکہ پسندیدہ اور محبوب کہتے ہیں ایک دم پاکیزہ چیز، جو انسان خاص اپنی نفس کے لیے یا اپنی جی میں ڈالتا ہے، جب تک اللہ کے راستے میں وہ چیز نہیں خرچ کرو گے، نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ بات واضح کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ نیکی کو پہنچنا ہے، مقصد تک پہنچنا ہے، تو پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی فرضیت اور خانہ کعبہ یعنی مسجد حرام، جو مقام اور فضیلت ہونی چاہیے، اس کا جو عظمت ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے۔ آپ غور کیجئے، وہ خانہ کعبہ جس کی عظمت، جس کی تقدس کتنی بڑی ہے کہ آدمی وہاں ایک نماز پڑھتا ہے تو 1,00,000 رکعت کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ کتنی بڑی عظمت! اسی لیے کتنے سارے لوگ ماشاءاللہ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی کمائی کی، اپنی محنت کی، اپنے خون پسینہ سے جو پیسے کمایا ہے، وہ پیسے لگا کر رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور لوگ جاتے ہیں اور جا رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ مقصد کیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، یعنی کہ یوں سمجھو کہ حج کرنے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر میں آدمی پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ، حج اور اس کی فرضیت کو، اس کی مقام اور اس کے مرتبے کو بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمائی، جو آج کے اس نماز تراویح کے اندر ہمارے سامنے سے گزری سو بات ہے۔ قرآن اور حدیث کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ کیا کہا اللہ نے؟ تم سب مل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا چاہیے، مضبوطی کے ساتھ۔ جب دل کہا تب نہیں، جب دل کہا چھوڑ دیے، جب دل کہا جوڑ لیے، نہیں، مضبوطی کے ساتھ۔ ہم مریں گے، جئیں گے، چاہے کتنے بھی اختلافات ہوں، قرآن اور حدیث کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ اختلافات کو حل کرنا، انتشار کو حل کرنا، یہ قرآن اور حدیث کے اندر ہے، اسی سے ہم حل کر سکتے ہیں، ورنہ میرے بھائیوں دوسری چیزوں سے نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی طرف اشارہ فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ تم اس کے ذریعے سے سب بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپس میں دلوں میں محبت، خلوص اور اخلاص، ہمدردی پیدا کر دی، اور وہ کس چیز کے ذریعے سے؟ وہی قرآن اور سنت کے ذریعے سے۔ آپ دیکھیے سرزمین مکہ لڑائی، دنگے، فساد، ساری چیزوں میں لوگ تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کے ذریعے سے ان لوگوں کا علاج کیا؟ قرآن کے ذریعے سے۔ قرآن پڑھتے گئے، سینے میں اترتا گیا، سینے میں اترتا گیا، سارے قسم کی عناد، دشمنی سب کو ختم کر دیا۔ کس نے؟ قرآن نے۔ تو میرے بھائی اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ جب جب ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے، ہمارے راستے میں، ہمارے بیچ میں شیطان اپنا کام پورا کیا ہے۔ اس لیے دوستو قرآن کو اپنے سینے سے لگاؤ، نبی کی فرمان کو اپنے سینے سے لگاؤ، اور دونوں مل کر کے الحمدللہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فضیلت اور اس کا جو انعام بتایا ہے تبھی حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ اسی طریقے سے اور ایک بڑی اہم بات بیان فرمائی، خیر امت کی پہچان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ خیر امت کس کو کہا ہے؟ خیر، سراپا خیر والی امت۔ کون سی امت؟ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا تم سب سے بہترین امت ہو۔ دیکھیے اس سے پہلے آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے کتنے پیغمبران آئے ہیں، سب کی امتیں رہی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے امت محمد کو سب سے بہترین امت کہا ہے۔ اس کے مردوں کو، اس کی عورتوں کو، اس کے بوڑھوں کو، اس کے بچوں کو، سب کو بہترین اور پاکیزہ امت کہا ہے۔ لیکن اس کی پہچان آپ کو رکھنا ہے، اس کی پہچان آپ کو رکھنا ہے، تب آپ بہترین امت بن سکتے ہیں۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ بہترین امت کون ہے؟ جو بھلائی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں لوگوں کو، اور اس کا ایمان خود ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ صرف آپ دعوت و تبلیغ کریں اور اپنے آپ کو اندھیرے میں رکھیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک پہچان یہ بھی بتائی کہ امت کی پہچان، امت کی طر امتیاز، امت کی بہتری، اس امت کی جو مقام اور مرتبہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن مجید کی چوتھے پارے میں بیان فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تب آپ بہتر امت بن سکتے ہیں، تب اس امت کے لوگ خیر والے امت بن سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے دو غزوے کی طرف، دو جنگوں کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ فرمایا ہے۔
ایک جنگ تو وہ ہے جو جنگ بدر ہے، جو اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ جنگ احد ہے۔ اللہ اکبر! جنگ احد، مسلمانوں نے اس جنگ کے اندر جو حصہ لیا ہے، مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے اس کے اندر جو خون بہائے ہیں، جب اس کی تاریخ، اس کی باریکیوں کی طرف جائیں گے، اللہ اکبر! ایک ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے، جب تک جسم سے جان نہیں نکل گئی میرے بھائیو وہاں سے ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ اور آپ جا کے دیکھیے مدینہ کے اندر ان صحابہ کرام کی ایک الگ سے باقاعدہ طور پر قبرستان بنا دیے، جہاں پر 70 صحابہ کرام مدفون ہیں۔ اللہ اکبر! اتنے بڑے بڑے اونچے مقام کے صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑے ہیں، لیکن ان کی قبروں میں آج تک دیکھو گے وہاں پر گھاس تک بھی نہیں ہے، پھول تو چھوڑو، چادر تو چھوڑو، اسی طریقے سے دوسری چیزیں تو چھوڑو، وہاں ہری ہری گھاس تک بھی نہیں ہے۔ اور یہاں کے ایسے پاگل بیوقوف قسم کے لوگ، روڈوں پہ پھرنے والے دیوانے قسم کے لوگ، وہ مر گئے، ان کے قبروں میں پھول، ان کے قبروں میں چادر، ان کے قبروں میں جمعرات اور جمعہ، اب گناؤ مت۔ دیکھیے میرے بھائی وہ مقام والے تھے بیچارے، لیکن ان کی قبروں میں گھاس تک بھی نہیں۔ سوچنے والی بات ہے، جو اتنے بڑے جنگ لڑے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس چیز کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے۔ کیا تھے؟ انسان تھے، لیکن خوبی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو پیغمبر بنایا۔ آپ پیغمبر، انسانوں کا پیغمبر، جناتوں کا، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ پیغمبرانہ صفت اللہ نے آپ کے اندر عطا فرمائی تھی، لیکن تھے انسان۔ ہم جیسے کھانا کھاتے ہیں، ہم جیسے پانی پیتے ہیں، ہم جیسے اسی طریقے سے قضائے حاجت میں جاتے ہیں، وہ ساری چیزیں، لیکن انسان تھے ضرور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی، لیکن آج کا بہت سارے ایسے مسلمانوں نے انسانیت کے درجے سے ہٹا کر کے پتہ نہیں کیسے کیسے درجے دے دیے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب تک ہم قرآن نہیں پڑھیں گے اور قرآن کے معنی اور اس کے باریکیوں کو نہیں سمجھیں گے، ہمارے پاس سے یہ اختلاف اور یہ انتشار ختم نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ختم ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم الشان قرآن عطا فرمایا ہے ہم سب کو، اس کو ہم اپنے سینے سے لگائیں، قریب سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طریقے سے اور ایک بات یہ بھی فرمایا ہے، یتیموں اور اسی طریقے سے ان یتیموں پر جو ظلم ستم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر ایک بہت بڑی چیز بیان فرمائی ہے۔ یتیموں کے مال نہ کھا سکتے ہیں، یتیموں کو نہ ظلم کر سکتے ہیں، نہ یتیموں کے مال کو ہڑپ کر سکتے ہیں، نہ ہی اسی طریقے سے اس کو پھٹکار سکتے ہیں، دھتکار سکتے ہیں، بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے جس گھر میں یتیم ہو سب سے بہترین گھر اس محلے کے اندر وہی گھر ہوا کرتا ہے جس کو کھلاتا پلاتا ہو، جس کی پرورش کرتا ہو۔ اس لیے یتیموں کا بھی تذکرہ کیا۔ اور آگے چلتے ہیں، اور ایک چیز بیان فرمایا ہے جو نہایت ہی عظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کی تقسیم بھی بیان فرمایا ہے۔ اسلام نے تقسیم کیا ہے، مال کو تقسیم کیا ہے کہ مال کیسے تقسیم کرنا ہے۔ بیٹا ہیں، بیٹیاں ہیں، ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، تو ان لوگوں کو اپنے مال میں سے، اس پراپرٹی میں سے، اس جائیداد میں کیسے دینا چاہیے، یہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے اس وراثت کو بیان فرمایا ہے۔ کہاں ملے گا آپ کو؟ کس کتاب میں ڈھونڈیں گے؟ یہ چیز آپ کو قرآن مجید کے اندر حاصل ہو سکتی، مل سکتے ہیں، دوسری جگہ پہ نہیں۔ اس لیے قرآن مجید کو پڑھیے اور اپنے ان تمام اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے۔ جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، یہ وراثت تقسیم نہیں کر سکتے ہیں، وہ میراث ہم بانٹ ہی نہیں سکتے ہیں بھائی کے لیے، بہن کے لیے، اور اپنے اسی طریقے سے قریبی جو بھائی ہیں، دوست احباب ہیں، اس چیز کو جاننا ہے تو قرآن مجید کو آپ کو پڑھنا پڑے گا۔
کس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا دینے کے لیے رائٹ دیا ہے، کس کو کتنا لینے کا رائٹس قرار دیا ہے، جب ہم قرآن مجید پڑھیں گے تب ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ایک چیز بیان فرمایا ہے کہ ایک سے زائد شادیاں کرنے کی اسلام نے اجازت دیا ہے، لیکن معاشرے میں سماج میں اس چیز کو ناجائز کے جیسا کر دیا ہے۔ آج ہے کوئی ایک سے دو شادیاں کرنے والے؟ اکثر و بیشتر آپ کو نہیں ملیں گے۔ کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو ایک سے دو تین تک کھلا پلا کر کے رہ کر کے کپڑے لتے اس کی ساری چیزوں کو دے سکتے، انتظام انصرام، لیکن نہیں ہونے دیتے۔ آج کے معاشرے کے اندر بیوی چاہے کتنے بھی نیک کیوں نہ ہو، سب چیز وہ مان لے گی۔ گھر بنانا ہے مان لے گی، زیور لینا ہے مان لے گی، فنکشنوں میں جانا ہے مانگ لے گی، 1 سے 50 جوڑے کپڑے دلوانا ہے دینا ہے مان لے گی۔ لیکن وہی شوہر اگر کہے کہ دیکھو میڈم اب تو تم ضرور ہے ایک ہم شادی کرنا اور چاہتے ہیں، کیا آپ کی اجازت ہے؟ اسی دن سے وہ شوہر کا نیند اور سکون اور چین جو ہے حرام ہو جاتے ہیں۔ ایک سے زائد شادیاں کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، لیکن اللہ کا حکم تو ضرور ہے۔ ایک آدمی نے سوال کیا ایک مرتبہ کہ مولوی صاحب دوسری شادی کرنے کے لیے کیا پہلی بیوی یعنی پرانی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے کیا؟ کہا جب اللہ نے اوپر والے نے اجازت دے دیا ہے تو پھر پرانی بیوی سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کے پاس سکت ہے، آپ کے پاس کھلانے پلانے رکھنے کا سکنا کا ساری چیزوں کا انتظام ہے تو پھر ضرورت نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انصاف کرنا ہے۔ انصاف کر سکتے ہیں تو، ورنہ اگر انصاف نہیں کر سکتے ہیں تو بیچاری وہی بیوی کے ساتھ آپ اپنی زندگی گزار دو، انصاف کر سکتے ہیں تو، ورنہ پھر اللہ کے پاس جواب دہی ہونی پڑے گی نا۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ محرمات یعنی عورتیں تو بہت ساری ہیں، کیا ساری عورتوں کو اب شادی کر لیں گے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آرڈر جاری کیا ہے عورتوں میں سے کن کن عورتوں کو آپ اپنی بیوی بنا سکتے ہیں۔ ساری عورتیں نہیں کہ چلو نکاح پڑھا دیا بیوی بن گئی، نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو کن کن عورتوں کو بیوی بنا سکتے ہیں، کس کو آپ اپنے جو ہے ساتھ رکھ سکتے ہیں یا اپنی اہلیہ بنا سکتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر سورہ نساء میں کیا ہے۔ میرے بھائیوں، کل ملا کر کے اور جملہ ملا کر کے بات یہ آتی ہے، اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ جب تک ہم قرآن مجید کو اس کے باریکیوں میں جا کر کے اور کم سے کم اس کی چیدہ چیدہ باتوں کو ہم نہیں سمجھیں گے، تب تک صرف اور صرف ہم عربی عبارتوں کو اسپیڈ کے ساتھ پڑھتے چلے جائیں گے تو پھر کوئی چیز زیادہ حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے شرط یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ یہی وجہ ہے کہ تراویح کے بعد مختصر طور پر منتخب باتیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں تاکہ آج کے اس رات میں یا اس نماز تراویح کے اندر ہمارے سامنے سے کن کن باتوں کا، کن کن چیزوں کا اجرا ہوا ہے یا گزرا ہے وہ آپ کو معلوم ہو جائے۔ لہٰذا یہ چند باتیں تھیں جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال والاکرام ہمیں اور آپ کو سب کو، مسلمانوں کو اور دوست احباب کو قرآن مجید کی روشنی میں جو بھی باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں کے اوپر غور و تدبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو ہمارا یہ جمع ہونا، اکٹھا ہونا، بچوں کو، بھائیوں کو، خواتین کو، سب کو رب العالمین ان تمام نیک اعمال کو شرف قبولیت کا درجہ نصیب عطا فرما۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔